بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ارکان اسلام کا مختصر تعارف۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 111، باب اسلام کے بڑے بڑے ارکان اور ستونوں کا بیان۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام بنایا گیا ہے 5 چیزوں پر، یعنی 5 ستونوں پر اسلام کھڑا ہے۔ یہ تشبیہ ہے اسلام کو ایک گھر کی مانند سمجھو یا چھت جس میں 5 کھمبے ہوں۔ اللہ جل جلالہ کی توحید، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، حج کرنا۔ ایک شخص بولا، حج اور رمضان کے روزے، یعنی حج کو پہلے کیا اور روزوں کو بعد۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا، رمضان کے روزے اور حج میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوں ہی سنا ہے۔ عزیز بہنوں بھائیوں، دین اسلام کی تکمیل ان 5 ارکان سے ہوتی ہے جو مذکورہ حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک رکن بھی نہ ہو تو دین کی عمارت نامکمل ہی رہے گی۔ اگرچہ توحید و رسالت کے اقرار کے بعد انسان اسلام میں داخل ہو کر مسلمان کہلانے کا حقدار ہو جاتا ہے، مگر اس کا دین اس وقت مکمل ہوتا ہے جب وہ باقی ارکان پر بھی عمل پیرا ہو۔ اسلام کے مذکورہ ارکان میں سے کسی ایک رکن کی فرضیت کا انکار کرتے ہوئے اسے ترک کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ البتہ سستی اور کاہلی سے چھوڑنے والا سخت کبیرہ گناہ کا مرتکب اور فاسق ہوگا، لیکن ملت اسلام سے خارج نہیں ہوگا سوائے نماز کے، کیونکہ محققین اور اہل علم کی ایک معتبر تعداد نے سستی اور کاہلی سے بھی تارک نماز کو خارج از ملت قرار دیا ہے۔ وہ ارکان اور بنیادی ستون جن پر دین اسلام کی عمارت قائم ہے، اب ان تمام کی وضاحت کی جاتی ہے۔ اسلام کا پہلا رکن توحید و رسالت کا اقرار۔ اسلام کا پہلا رکن 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ حصہ اول توحید کہلاتا ہے، یعنی دل اور زبان سے اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہی حاجت روا اور مشکل کشا ہے، زندگی اور موت کا وہی مالک ہے، اولاد دینے والا، رزق پہنچانے والا اور نفع و نقصان کا وہی مالک ہے۔ صرف وہی مختار کل ہے، باقی سب عاجز بندے ہیں۔ کوئی نبی، ولی، فرشتہ یا بزرگ اللہ کی ذات یا صفات اور حقوق و افعال میں اس کا شریک و ہمسر نہیں۔ وہ اپنی ذات کی طرح صفات میں بھی یکتا ہے۔ توحید کے برعکس عقیدہ کو شرک کہا جاتا ہے۔ اسلام کے پہلے رکن کا دوسرا حصہ رسالت کہلاتا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہر زمانہ میں انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے۔ یہ سلسلہ سیدنا آدم سے شروع ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلہ کی آخری کڑی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے نبی اور رسول بن کر آئے۔ آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اگر کوئی نبوت یا رسالت کا دعویٰ کرے تو وہ کاذب، دجال ہے، اس کو ماننے والا کافر، مرتد ہے۔ اسلام کا دوسرا رکن اقامت الصلاۃ۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد ایک مسلمان پر سب سے پہلے نماز کا فریضہ عائد ہوتا ہے۔ دین اسلام میں نماز کی اہمیت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں سینکڑوں بار نماز کا حکم آیا ہے اور 20 جگہ نماز کو اہل ایمان کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ قیامت والے دن سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ اگر آدمی نماز کے سوال میں کامیاب ہو گیا تو باقی تمام سوالوں میں کامیاب ہو جائے گا۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں نماز کے لیے اقامت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اقامت کا مفہوم صرف نماز پڑھ لینا ہی نہیں، بلکہ نماز کو بالالتزام، مکمل آداب و شرائط کے ساتھ، ہمیشہ پابندی کے ساتھ، باجماعت، مسنون طریقہ کے مطابق ادا کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی نشو و نما اور پاک کرنا ہے۔ جو لوگ صاحب حیثیت ہوں ان پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے کہ وہ اپنی دولت میں سے مخصوص حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تاکہ دولت گردش کرتی رہے اور مالداروں کے دل میں دولت کی محبت گھر نہ کر جائے۔ نیز معاشرہ کے جو افراد مفلس اور نادار ہوں ان کی مدد کی جائے۔
جو شخص صاحب نصاب ہو وہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مقرر کردہ حصہ ان کے متعین کردہ افراد میں تقسیم کر دے۔ مثلا جو شخص 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کا مالک ہو، سال گزرنے کے بعد اس پر اس دولت کا 40واں حصہ بطور زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اس طرح اگر کسی کے پاس 40 بکریاں سال بھر موجود رہیں تو سال بعد ایک بکری بطور زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اسی طرح گائے، اونٹ وغیرہ کا علیحدہ علیحدہ نصاب ہے۔ عشر اور صدقۃ الفطر وغیرہ بھی زکوٰۃ کی اقسام ہیں۔ اسلام کا چوتھا رکن رمضان کے روزے۔ مسلمانوں پر سال بھر میں رمضان المبارک کے ایک مہینہ میں روزے رکھنا فرض ہے۔ روزہ ہر عاقل، بالغ، صحت مند اور باشعور مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات پر کنٹرول رکھنے کا نام روزہ ہے۔ روزہ انسان کو متقی اور پرہیزگار بناتا ہے۔ مسافر اور مریض کو اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، البتہ بعد از رمضان ان روزوں کی قضا دینی لازمی ہوگی۔ روزے کی بڑی فضیلت اور ثواب ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی خاطر روزے رکھے، اس کی سابقہ زندگی کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری و مسلم۔ روزہ سے جفاکشی، صبر و تحمل اور ناداروں سے ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ روزہ طبی طور پر بھی لا تعداد فوائد کا موجب ہے۔ اسلام کا پانچواں رکن حج۔ جو شخص صاحب استطاعت ہو، یعنی اپنے اہل و عیال اور زیر کفالت اشخاص کی جملہ ضروریات پوری کرنے کے بعد سفر بیت اللہ کا متحمل ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ ایام حج میں اللہ تعالیٰ کے گھر جا کر متعلقہ مناسک ادا کرے۔ حج میں احرام باندھنا، بیت اللہ شریف کا طواف کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، بال کٹوانا، مینا میں حاضری دینا، وقوف عرفہ اور مزدلفہ میں قیام وغیرہ شامل ہیں۔ حج کا بہت ثواب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج مبرور کی جزا جنت ہے، متفق علیہ۔ ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا، حج کرنے کے بعد انسان گناہوں سے یوں پاک صاف ہو جاتا ہے گویا وہ آج پیدا ہوا ہو، متفق علیہ۔ ان پانچوں ارکان کو دین اسلام میں بنیادی حیثیت حاصل ہے، اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا، اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان کی عدم موجودگی میں یہ عمارت ہی سرے سے غائب ہو جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔